أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل انجام دیتا ہے، جو بھی، پھر خود قرآن کہہ رہا ہے من ذکر او انثی، چاہے وہ مردوں میں سے ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی فرق نہیں ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بھی نیک عمل انجام دے گا، مرد ہو یا عورت، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے. امام حسین علیہ السلام کے اللهم صل على محمد وآل محمد 10ویں کی مناسبت سے یہ مجلس انعقاد کی گئی ہے، اور یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جس میں اہل حرم اسیری کا زمانہ گزار رہے تھے. وہ مشقتیں، وہ قید، وہ مشکلات کا سامنا، وہ کوفہ و شام کا بازار و دربار، یہ وہ ایام تھے کہ جس میں اہل حرم انہی مشکلات میں وقت گزار رہے تھے. لہذا مناسب یہ سمجھا کہ کچھ ایسا عنوان انتخاب کیا جائے کہ جس میں اہل حرم کے حوالے سے یا اسی طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جا سکے. آیت کا انتخاب اسی وجہ سے کیا ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے، میں نے ترجمہ کیا آپ کے سامنے، کہ جو بھی نیک عمل انجام دے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ہوا مؤمن، ایمان کی حالت ہو، ایمان اس کے اندر پایا جاتا ہو، محبت اہل بیت، محبت امیر المؤمنین، ولایت امیر المؤمنین اس کے دل میں پائی جاتی ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے. یہ وعدہ ہے پروردگار کا. اور انسان کا جو بدن ہے، خود انسان دو چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح. انسان کا جو جسم ہے وہ مادی جسم ہے، میٹیریلسٹک باڈی ہے اس کی.
اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، کچھ ضرورت ہے اس کی۔ پروردگار عالم نے جو انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک مرد، کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں، یہ تقسیم پروردگار عالم کی جسم کے اعتبار سے ہے، کیونکہ نظام کائنات کو اسی طریقے سے چلنا ہے کہ کچھ مرد ہوں، کچھ عورتیں ہوں، تبھی انسانیت کی بقا ہوگی، تبھی انسانیت باقی رہے گا۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اس سے بہتر نظام نہیں پایا جاتا، اگر پایا جاتا تو پروردگار اس نظام کے تحت خلق کرتا۔ بہترین نظام یہی ہے کہ کچھ مرد ہوں، کچھ عورتیں ہوں، اور پورا سسٹم اسی طریقے سے چلنا ہے کائنات کا۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ جو میل ہونا ہے، یہ جو فیمیل ہونا ہے، یہ بدن کی ضرورت ہے۔ بدن تقسیم ہوتا ہے انسان کا میل ہونے میں، فیمیل ہونے میں، لیکن جو انسان کی روح ہے وہ روح مشترک ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ وہ روح کون سی روح ہے؟ وہ روح وہی روح ہے کہ جو جناب آدم کے بدن میں، ان کے پتلے میں پھونکی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے جناب آدم کے بدن میں کوئی اور روح پھونکی تھی اور جناب حوا کے میں کچھ اور روح پھونکی، نہیں، بلکہ جو روح جس کی طرف اشارہ کیا قرآن نے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، پروردگار عالم نے اپنی روح جس میں آدم میں پھونکی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے علاوہ کوئی اور روح جو ہے جناب حوا میں پھونکی گئی ہے، نہیں، وہی روح جو جناب آدم میں پھونکی گئی، وہی روح جناب حوا میں بھی پھونکی گئی ہے۔ تو روح مشترک ہے، چاہے آدم کی روح ہو، بنی آدم کی روح ہو، یا جو ہے حوا کی روح ہو، اور جو بنات حوا ہیں، جو حوا کی نسل سے عورتیں ہیں، ان کے اندر جو روح پائی جاتی ہے وہ مشترک ہے۔ اور یہ بھی یہیں پر ذکر کر دوں کہ وہ چیز کہ جو جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا ہے، جس مقصد کے لیے پوری کائنات خلق کی ہے، وہ کیا ہے؟ کمال تک پہنچنا۔ یہ جو کمال تک پہنچنا ہے، یہ انسان کا بدن کمال تک نہیں پہنچتا ہے، انسان کی روح کمال تک پہنچتی ہے۔ لہذا اگر کوئی خاتون پائی جاتی ہے تو یہ اس کا عورت ہونا اس کے کمال تک پہنچنے میں مانے نہیں ہو سکتا۔ توجہ کریے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی صنف نازک سے تعلق رکھتی ہے، کوئی جو ہے عورت ہے، کوئی جسمی اعتبار سے ناتوان ہے، تو اس کی روح بھی کمزور ہے اور وہ جو ہے اس کمال حقیقی کو نہیں حاصل کر سکتی کہ جس کمال کو مرد جو ہے اپنی توانائی جسمی کے ساتھ حاصل کر سکے، نہیں، بلکہ جس کمال تک مرد پہنچ سکتا ہے ان سارے مراحل کو ایک خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ضرورتوں کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر کمال کو حاصل کر سکتی ہے۔ یہ نظام پروردگار عالم نے ایسے ہی بنایا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ انسان مرد ہو یا عورت ہو۔ روح انسان کی جو ہے کمال تک پہنچے گی۔ جب روح انسان کی کمال تک پہنچے گی، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ انسان کی روح ہوتی ہے جو کمال تک پہنچتی ہے۔ اس روح میں میل ہونا فیمیل ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، روح۔ اور میں نے یہ بات بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ پروردگار عالم نے اس نظام کو بہت سسٹمیٹک بنایا ہے۔ میں تکرار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صرف اشارہ ایک منزل تک پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ یہ نہ کہنے لگیے گا کہ مولانا ریپیٹ کر رہے ہیں، نہیں، ایک مرحلہ طے کرنا چاہ رہا ہوں ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہ پروردگار عالم نے ہر چیز کو اپنی جگہ پر خلق کیا ہے، بہت سسٹمیٹک کائنات خلق کیا ہے، اور ہر چیز کو اپنی جگہ پر، یعنی کسی ذرے کو آپ اگر اس کائنات سے ہٹا نہیں سکتے۔ یعنی فرض کر لیا جائے ایک کائنات، تصور کر لی جائے کہ عورت کو مائنس کر دیجئے آپ کائنات سے، تو یہ کائنات ادھوری نظر آئے گی، یہ کائنات مکمل نظر نہیں آئے گی۔ احسن تقویم پر جو انسان کو خلق کیا ہے پروردگار عالم نے، پروردگار عالم جو بہترین خالق ہے، اس کے خالق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کو اس طریقے سے تقسیم کرے۔
لہٰذا یہاں پر کوئی موجود ایسی نہیں ہے کہ جس کو ابس خلق کیا گیا ہو، شاید ہم اس کی یعنی اس کی کوئی ضرورت نہ ہو، ایسی موجود نہیں ہے، شاید ہم اس کی ضرورت کو نہ سمجھ پائیں، ہماری عقل جو ہے نہ سمجھ پائے، لیکن اپنی جگہ پر اس کی ضرورت ہے۔ بس اسی چیز کو میں مزید آگے بڑھاتے ہوئے اپنے بیان کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ کربلا کے میدان کو اگر تصور کیا جائے تو کربلا کے میدان میں شروع کربلا جو کہ مکہ سے مدینے سے ہوئی ہے، اور آخر کربلا جو دوبارہ اسیروں کا قافلہ جو ہے مدینے پہنچا ہے، اس پورے سفر میں کوئی ایسا کردار نہیں پایا جاتا کہ جس کو اگر آپ مائنس کر دیجئے تو کربلا مکمل نظر آئے آپ کو۔ توجہ کریے گا، یعنی ہر کردار اپنی جگہ پر کربلا میں جو پایا جاتا ہے، کربلا کے میدان میں وہ کردار اپنی جگہ پر اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، وہ کردار اپنی جگہ پر، وہ کریکٹر اپنی جگہ پر اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ اب اس پورے کربلا کے واقعے میں، کیونکہ کربلا کے واقعے کو صرف آپ ایک انسیڈنٹ کی طریقے سے نہ دیکھیے کہ ہسٹری میں ایک واقعہ پیش آیا اور ختم ہو گیا، نہیں، اس طریقے سے دیکھیے کہ انسانیت کی وہ اسپرچول جو نیڈز تھی اس کی بقا کے لیے کربلا وجود میں آئی ہے، یعنی قیامت تک کے لیے انسانیت کی جو اسپرچول سفر تھا، اس کا جو اسپرچول جرنی تھی، اس کی ضمانت کربلا نے لی ہے۔ تو یہ جو کربلا نے ضمانت لے رکھی ہے، لہٰذا ضرورت ہے اس کربلا کو اس طریقے سے منظم کیا جائے کہ ہر کریکٹر اپنی جگہ پر ایک مکمل کردار ہو اور مکمل کردار ادا کرے، قیامت تک کے لیے نمونہ عمل واقع ہو۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ کربلا کے میدان میں کہیں کوئی بچہ نظر آئے گا آپ کو، جہاں بچے نظر آئیں گے وہیں پر جو ہے بچی بھی نظر آئے گی کربلا میں، اور جہاں بچی ہے وہیں پر جو ہے مرد ہے، وہیں پر عورت ہے، وہیں پر نوجوان بھی ہے، وہیں پر بوڑھا بھی ہے، وہیں پر ایسے بھی ہیں کہ جو جوان ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی ہے، وہیں پر ایسے بھی ہیں وہ جوان کہ جنہوں نے شادی کی ہے، کچھ دن گزرے ہیں، جہاں ایسے ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں والدین ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا تمام تر رشتے کربلا میں پائے جاتے ہیں، یعنی ہر طریقے کا آپ جو ہے کردار تصور کرنا چاہیں وہ کربلا کے میدان میں موجود ہے۔ کربلا کے میدان میں آپ کو پوری طریقے سے، یعنی اس طریقے سے اس پروجیکٹ کو، کربلا کے پروجیکٹ کو اس طریقے سے پری پلان کیا گیا تھا کہ ہر فرد اپنی جگہ پر کوئی نہ کوئی کردار نبھا رہا ہے، یعنی آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کربلا ہو اس میں سے جناب اصغر کے کردار کو ہٹا دیجئے، جناب اصغر 6 مہینے کے تو تھے، ان کے کردار کو ہٹا دیجئے، مائنس کر کے آپ کربلا کو تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آپ جناب سکینہ کے کردار کو ہٹا دیجئے، امام باقر ان کے کردار کو ہٹا دیجئے، 3 سال کی عمر ہے، ان کے کردار کو ہٹا دیجئے، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ وہ شہداء جن کے نام ہم نہیں جانتے، حتیٰ وہ بچے جو راستے میں شہید ہو گئے جن کے نام اور جن کی تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک کردار نبھا رہے تھے، ایک ذمہ داری کو ادا کر رہے تھے۔ لہٰذا یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کربلا جو واقع ہوئی ہے جس میں کردار پائے جاتے تھے، کسی ایک کردار کو ہٹا دیا جائے۔ اور امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے ہیں تو بار بار اپنے مقصد کو، اپنے ہدف کو بیان کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جو کربلا کے کردار کو نبھانے والا نہ نبھا سکتا ہو اور وہ شامل ہو جائے، ایسے کو شامل نہیں ہونے دینا ہے، لہٰذا اپنا مقصد بتا رہے ہیں بار بار۔ اور ساتھ ہی کوئی ایسا نہ ہو کہ جو مقصد کو پورا کرنے والا ہو اور رہ جائے، لہٰذا ایک رات کی مہلت لی ہے کہ اگر حر وہاں پر ہو تو آئے، غلام اگر حر کا وہاں پر ہے تو آئے، بھائی اگر حر کا ہے وہاں پر تو آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر کربلا ادھوری ہے، کربلا ناقص ہے۔ لہٰذا کربلا کو وجود میں لانے کے لیے جس طریقے سے حسین ابن علی کی ضرورت ہے کہ رہبری حسین ابن علی کی ہو، جس طریقے سے جناب عباس کی ضرورت ہے، جس طریقے سے جناب علی اکبر، جناب قاسم کی ضرورت ہے، وہیں پر خواتین میں جناب زینب کی ضرورت ہے، وہیں پر خواتین میں جناب رباب کی ضرورت ہے، جناب فروہ کی ضرورت ہے، ام لیلہ کی ضرورت ہے، ان تمام لوگوں کی ضرورت ہے کربلا میں، جناب سکینہ کی ضرورت ہے۔ کربلا ان کے بغیر ادھوری نظر آئے گی۔ آپ ذرا تصور کریے، کربلا ان کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا، نامکمل نظر آئے گی کربلا۔
اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شعر ہے، بہت معروف شعر ہے، جملہ ہے کسی عالم کا، ظاہراً امام خمینی کا ہے، مجھے اشتباہ وہ ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے، ڈاؤٹ ہو رہا ہے، اس وجہ سے یقینی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کربلا در کربلا می موند اگر زینب نہ بود، کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ یہاں پر دو تصور ہے اس جملے کا، توجہ کریے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ دو تصور پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک تصور یہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار عصر عاشور کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یعنی بعد عاشوراء جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کردار شروع ہو رہا ہے، ان کی ذمہ داری شروع ہو رہی ہے، یہ ایک تصور ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا مدینے سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلی نہیں ہیں، مکے میں امام حسین کے ساتھ نہیں تھی، تصور کر لیا جائے، اگر مکے میں امام حسین کے ساتھ نہیں تھی، مکے سے کوفے کے راستے کے درمیان کربلا تک امام حسین کے ساتھ نہیں تھی، 9 دن جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں گزارا ہے نہ رہی ہوں، مثال کے طور پر نہ رہی ہوں، اور بحیثیت اعجاز کے یا کسی طریقے سے عاشور کے دن کربلا میں موجود ہو گئی ہوں، عصر کے وقت کربلا میں آ گئی ہوں، اور اس کے بعد جناب زینب، کیونکہ جناب زینب کی ضرورت کربلا کے بعد ہے نا، ذمہ داری جو جناب زینب کی ہے کربلا کے بعد ہے، یعنی ظاہری تصور ہمارا یہ ہے کہ جناب زینب کربلا کے بعد کے لیے رکھی گئی ہیں، ان کا کردار جو شروع ہوگا وہ کربلا کے بعد شروع ہوگا۔ تو اگر یہ تصور کیا جائے کہ اعجازی حیثیت سے جناب زینب جو ہے کربلا میں آ گئی عاشور کے وقت، اور اس کے بعد جناب زینب نے اپنا کردار نبھانا شروع کیا، یہ تصور غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ جناب زینب کی ذمہ داری جو ہے وہ عاشور کے بعد سے نہیں شروع ہوتی، بلکہ جناب زینب کے لیے ضروری ہے کہ مدینے سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم ساتھ رہیں، ہر مرحلے میں ساتھ رہیں، اس کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ نگاہ جو ہے یا حسین کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ زینب کی کیا ضرورت ہے، اور یا جو ہے خود جناب زینب اس چیز کو سمجھ رہی تھی، اور اسی چیز کو مولا کائنات نے ضرورت کو محسوس کیا تھا کہ جناب زینب کبریٰ کی ضرورت کیا ہے کربلا کے میدان میں۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جناب عبداللہ سے جب عقد کیا تو شرط لگائی کہ بغیر بھائی جب سفر کرے گا تو بہن ساتھ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ بہن جو ہے آپ ان کو روک سکیں، یعنی یہ اختیار شوہر ہوتے ہوئے جناب عبداللہ کے سے یہ اختیار لے لیا گیا تھا۔ عقد شرط کے ساتھ عقد ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اگر شرط پوری نہیں کی جائے گی تو عقد جو ہے باطل ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ شرط کے ساتھ شادی ہوئی ہے، شرط در ضمن عقد کہا جاتا ہے، یعنی کنڈیشن کے ساتھ عقد، یعنی جب تک کنڈیشن پوری نہیں ہوگی عقد جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ تصور جناب امام علی علیہ السلام نے کب؟ جب شادی کر رہے ہیں اس وقت اس ضرورت کو محسوس کیا کہ مدینے سے جب حسین نکلیں گے تو زینب کو ساتھ ہونا چاہیے۔ اب جناب زینب ساتھ ہو گئی، مکے میں آئی ساتھ ہیں۔ حاکم مدینہ نے خط لکھا امام حسین کو، مکے سے ساتھ نکل چکے ہیں، حاکم مدینہ نے خط لکھا۔ خط جو ہے عبداللہ ابن جعفر ایک روایت کی بنا پر خود لے کر آئے، دوسری روایتوں کی بنا پر جو ہے کوئی اور فرد لے کر آیا۔ مکے سے تھوڑا سا فاصلے پر چلے تھے، جناب عبداللہ وہاں پر تشریف لائے، یا جناب عبداللہ یا جو ہے کوئی اور۔ مین مقصد یہ ہے کہ خط پہنچا امام حسین کے پاس، کس کا؟ حاکم مدینہ کا، مدینہ کا بھی حاکم ہے، مکے کا بھی حاکم ہے۔ اس نے خط لکھا کہ میں جناب عبداللہ نے یہ خط کی پلاننگ جناب عبداللہ نے کی تھی کہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو روک لیا جائے، نہ جائیں کربلا، ان کو یہ بھروسہ دلا دیا جائے کہ مکے میں ان کی جان محفوظ ہے، مدینے میں ان کی جان محفوظ ہے۔ حاکم مدینہ نے خط لکھا، ضمانت لی کہ اگر آپ آ جائیں گے تو آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ خط ملا، امام نے اپنا ارادہ اپنی جگہ پر قائم،
مجھے جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ کیونکہ وعدہ طفلی ہے. دین کی حفاظت، انسانیت کی اسپریچول جرنی جو ہونی ہے قیامت تک کے لیے، اس کی ضمانت حسین کا خون ہے. لہٰذا میں وعدہ کر چکا ہوں. کب سے؟ بچپن سے، پیدائش سے، بلکہ پیدائش سے پہلے میں وعدہ کر چکا ہوں. اور رسول اسلام خواب میں آ کر یہ کہہ چکے ہیں، توجہ، رسول اسلام خواب میں آ کر یہ کہہ چکے ہیں ان اللہ شاء ان یراک قتیلا. حسین، پروردگار چاہتا ہے کہ تم کو قتیل دیکھے، یعنی تم کو مقتول دیکھے، تم کو شہادت تمہارے لیے پروردگار دیکھنا چاہتا ہے. اس مرضی پر حسین ابن علی چلے ہیں. لیکن وہیں پر جہاں رسول نے یہ جملہ کہا، وہیں پر دوسرا جملہ کہا اہل حرم کے لیے کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ ان کو اسیر دیکھے. توجہ کریے، یعنی جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پروردگار عالم نے کچھ پلاننگ کر رکھی ہے، وہیں پر اہل حرم کے حوالے سے بھی کوئی پلاننگ کر رکھی ہے. اب اس پلاننگ کے تحت جب امام حسین چل رہے ہیں اور ایک خط آ رہا ہے، اب خط کو جیسے ہی موصول کیا، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرا ارادہ مستحکم ہے، میں جا رہا ہوں. اب یہاں پر مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ کم سے کم اہل حرم کو چھوڑ جائیے، بچوں کو چھوڑ جائیے. یہ جملہ جیسے ہی سنا جناب زینب تڑپ گئیں. جیسے یہ جملہ سنا، غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، کبھی کبھی سطحی طور پر دیکھا جا سکتا ہے، بہت آسان لیول پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. ایک بہن ہے، بھائی کے لیے تڑپ رہی ہے. ایک نظر یہ ہے کربلا کو اپروچ کرنے کی کہ آپ رشتوں میں آ کے کربلا کو تولیے. ایک بہن تھی، بہن کا جذبہ تھا، بہن نے جو ہے دیکھا اور تڑپ گئی. یا اسی طریقے سے جتنے بھی ماجرے طلہ زینبیہ پہ جناب زینب ہیں، ایک بہن ہے جو اپنے بھائی کے لیے تڑپ رہی ہیں. ایک یہ تصور ہے، ایک تصور یہ ہے کہ زینب کبریٰ اس خواب کو کہ جو حسین ابن علی نے دیکھا ہے، وہ وعدہ جو حسین ابن علی نے کیا ہے، وہ خواہش کہ جو پروردگار عالم کی ہے، وہ مشیت جو پروردگار عالم کی ہے کہ جہاں پر حسین کو قتل ہونا ہے، وہیں پر زینب کو اسیر بھی ہونا ہے. اس زاویے سے اگر دیکھا جائے، اس تصور کے ساتھ اگر دیکھا جائے، تو سمجھ میں آتا ہے جناب زینب کی معرفت کیا تھی. یعنی یہ تڑپ صرف بھائی بہن کی تڑپ نہیں تھی، اپنی جگہ پر وہ تڑپ بہت اہم ہے. ایک بہن اپنی بھائی کے لیے تڑپ جائے کہ ہم اس سے جدا ہوں، وہ بہت اہم ہے، بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس میں کربلا کو لمیٹڈ کر دینا، باؤنڈ کر دینا اس فکر کی حد تک، یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ کربلا اس سے ماورا چیز ہے. صرف رشتوں کو نبھانے کی بات نہیں تھی کربلا میں، بلکہ وہ ایک الہی سسٹم تھا کہ جس کو پورا کرنا تھا. کیا کہا جناب زینب نے؟ نحیی معہ ونمیت معہ. ہم حسین کے ساتھ زندہ رہیں گے، حسین کے ساتھ مریں گے. سوال، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، جناب زینب کی تو شہادت نہیں ہوئی اس وقت. تو یہ جملہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ نحیی معہ ونمیت معہ. حسین کے ساتھ زندگی، حسین کے ساتھ موت. یہ جو آج ہم کہتے ہیں لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، جناب زینب 1400 سال پہلے جو ہے کہہ چکی ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ زندہ رہیں گے، حسین کے ساتھ مریں گے. یہ اعلان ہے جناب زینب کا. اور کربلا تک آنے والے ہر فرد کو، ہر عزادار کو یہ پیغام جناب زینب دے چکی ہیں کہ آپ جو ہے حسین کے ساتھ زندہ رہیں، حسین کے ساتھ مریں. یعنی کیا؟ ٹھیک ہے حسین کی شہادت ہو گئی، لیکن وہ مقصد حسینی جو پایا جاتا تھا وہ جناب زینب ساتھ لے کے زندگی کے آخری لمحے تک اس مقصد کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں.
یعنی مقصد حسینی سے جناب زینب ذرہ برابر ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوئی. یہ نحیی معہ و نمیت معہ یعنی مقصد حسینی کے ساتھ زندہ بھی رہیں گی, مقصد حسینی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گی. یہ ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اور اب یہیں پر عبداللہ ابن عباس نے مکے میں یا مدینے میں مشورہ دیا تھا امام کو, یہی مشورہ کہ آپ بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے, آپ اہل حرم کو ساتھ نہ لے جائیے. عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ عباس جو رسول کے چچا تھے ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس, اور حبر امت کہے جاتے ہیں. حبر امت, حبر امت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امت اسلامیہ, امت مسلمہ کے دانشمند ترین فرد, موسٹ ایجوکیٹڈ پرسن, یہ تھے عبداللہ ابن عباس, کہ جنہوں نے علم تفسیر کے باپ کہے جاتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی قرآن کی جو تفسیر کی گئی ہے آیتوں کی, جو بیان کیا گیا ہے آیتوں کو, انہوں نے جو ہے امام علی علیہ السلام سے تفسیر کے درس کو حاصل کیا, اور انہوں نے جو ہے دنیا میں تفسیر کا علم جو ہے رائج کیا. یعنی قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کا طریقہ, علم تفسیر اس کو کہتے ہیں, کہ کیسے سمجھا جائے قرآن کی آیتوں کو, جس میں قرآن کی آیتوں کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ کون ہے؟ ابن عباس. کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اصحاب میں ان کی ایک اہمیت پائی جاتی ہے, اور اہل سنت ان کو بہت معتبر جانتے ہیں. کم میں ان کے متعلق جو ہے کئی جلدوں میں, کئی والیومز کتاب لکھی گئی ان کے اوپر. عجیب کردار تھا ان کا. مولا کائنات کے بہترین چاہنے والے, انہوں نے آ کے مشورہ دیا. اپنے زمانے کے دانشمند ترین, عاقل ترین فرد سمجھے جاتے تھے ابن عباس, یعنی سب سے ہائیسٹ کوالٹی کی عقل رکھنے والے. انہوں نے آ کے مشورہ دیا. کیا مشورہ دیا؟ کہ آپ جو ہے بچوں کو اور عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیے. اب یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ کون ہے؟ عقلاء میں سے سب سے عاقل ترین فرد ہے, کہ جو آ کے مشورہ دے رہا ہے حسین کو. اور دوسری طرف عقیلہ بنی ہاشم ہیں, جو اعلان کر چکی ہیں. عقیلہ بنی ہاشم یعنی کیا؟ بنی ہاشم میں عورتوں میں سب سے زیادہ عقل مند عقیلہ بنی ہاشم, جو اعلان کر چکی ہیں نا, کیا؟ نحیی معہ و نموت معہ, ہم حسین کے ساتھ زندہ رہیں گے, یعنی ہر قدم ہمارا حسین کے ساتھ اٹھے گا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل حرم کو چھوڑ کر جائیے. اب یہاں پر غور کریے. عقل کی کچھ قسمیں ہیں. کچھ عقل جو انسان کے اندر عقل پائی جاتی ہے, ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر عقل نہیں ہوتی, بالکل عقل نہیں ہے. ایسے انسان کو کیا چاہیے؟ بچے مثال کے طور پر, ان کی عقل جب کہا جائے تو وہ عقل مراد ہے کہ جہاں پروردگار عالم تکلیف اس کے اوپر عائد کرتا ہے اس عقل کی بنا پر. یعنی کیا؟ یعنی رسپانسبلٹیز دیتا ہے. 15 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے یا اس سے پہلے اگر علامت بلوغ اس کے اندر پائی جا رہی ہے, یا 9 سال کی جو ایک بچی ہو جاتی ہے, تو اب کیا ہے؟ یہ اس کی عقل اس معیار پر پہنچ چکی ہے کہ پروردگار اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالے. اب اس کے اوپر واجب ہے, حرام ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ایک مرحلہ وہ ہے کہ انسان عقل نہیں رکھتا, ایسے انسان کو تحصیل عقل کرنا چاہیے, عقل کو حاصل کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے انسان بالغ ہو جائے عقل نہ رکھے, تو اس کو عقل کے راستے پر چلنا چاہیے, تمرین کرنا چاہیے. یہ ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں عقل ہوتی ہے لیکن وہ عقل کہ جس کو پروردگار عالم نے ایک خاص مقصد کے لیے خلق کیا ہے, وہ عقل نہیں پائی جاتی. وہ مقصد کیا ہے؟ عقل کی جب تعریف کی جاتی ہے, جب بیان کیا جاتا ہے عقل, واٹ از عقل, عقل ہے کیا چیز, تو کہا جاتا ہے ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان.
عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جس کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ دین کی اصطلاح میں، دین کی روشنی میں عاقل نہیں ہے۔ دین ان کو عاقل نہیں سمجھتا، ان کے پاس عقل نہیں۔ فہم لا یعقلون، وہ لوگ اپنی تعقل سے، اپنی عقل کے ذریعے سے کام نہیں لیتے۔ لہذا عقل اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ کی، جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو عقل کہا جاتا ہے۔ جس کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جاتا ہے، اس کو عقل کہا جاتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ انسان بہت انٹلیکچوئل ہو، یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہو، یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہو، لیکن اس کے بعد دین اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ عقل نہیں رکھتا۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کہہ رہا ہے کہ یہ عقل نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈگری کا حاصل کرنے لا عقل کی دلیل نہیں ہے۔ عقل کی دلیل یہ ہے کہ آپ اللہ کا تقرب کتنا حاصل کرتے ہیں، آپ اللہ کے نزدیک کتنا ہوتے ہیں، یہ عقل کا معیار ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب جن کے اندر عقل پائی جاتی ہے، یہ والی عقل کہ ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان، جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہو، جس کے ذریعے سے جو ہے جنت کو حاصل کیا جائے، جن کے اندر یہ عقل پائی جاتی ہے، کبھی کبھی وہ بے عقل ہو جاتے ہیں۔ بہت توجہ، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی ہماری زندگی میں عقل جو ہے حال کی کیفیت رکھتا ہے، ابھی ہے ابھی نہیں ہے۔ یعنی جتنا مرحلہ ہم جو ہے ما عبد بہ الرحمن کے مرحلے پر ہیں، یعنی اللہ کی عبادت میں ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے۔ عبادت سے مراد میں عرض کر چکا ہوں، خدا کے مطابق لائف سٹائل، زندگی گزارنا۔ عبادت سے مراد نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا صرف نہیں ہے۔ عبادت سے مراد اگر آپ حلال رزق کما رہے ہیں تو آپ جو ہے عبادت کر رہے ہیں، اگر آپ کی ذمہ داری پڑھائی کرنا ہے تو آپ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ میں کہہ چکا ہوں، بار بار اس کو نہیں تکرار کروں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ عبادت سے یہ مراد ہے۔ تو اب ہم میں سے سب تقریباً ایسے ہی ہیں کہ کیا ہے، کبھی جو ہے عبد بہ الرحمن، اسی عقل کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی شیطان بہکا دیتا ہے۔ حقیقت ہے، معصوم تو ہے نہیں، شیطان بہکا دیتا ہے۔ تو کبھی ہم عاقل ہوتے ہیں اور کبھی ہم بے عقل ہوتے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ ہم بے عقل ہوتے ہیں، عقل نہیں کام کرتی ہماری۔ ٹھیک، ایک دوسری منزل آتی ہے، تیسری منزل، کہ جہاں پر مرحلہ کہاں آ جاتا ہے، مرحلہ آ جاتا ہے کہ جہاں عقل ایک ملکہ حاصل کر لیتی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی عقل کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ پوری طریقے سے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے۔ کیوں ہم میں سے زیادہ تر افراد جو ہے، ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں، کیوں اس مرحلے پر ہوتے ہیں کہ جہاں پر کبھی کبھی زندگی میں بے عقل ہو جاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ نفس ان کے اوپر غالب ہو جاتا ہے، دل کی خواہشات ان کے اوپر غالب ہو جاتی ہے۔ جب دل کی خواہشات غالب ہو جاتی ہے تو یہ بے عقل نظر آتے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جہاں مجتہد کی ایک شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سائنا لنفسہ، اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی اپنے نفس پر عقل کا پہرا بٹھائے ہوئے ہو، یعنی نفس کو غالب نہ ہونے دے عقل پر۔ یہ ایک منزل ہے۔ اس کے بعد کی ایک منزل اور آتی ہے کہ جہاں صرف، یعنی یہاں پر بھی توجہ، کیونکہ معصوم نہیں ہیں۔ ایک آیت اللہ جس کے پاس آیت اللہ کی ڈگری ہے، ایک مجتہد جس کے پاس اجتہاد کی ڈگری ہے، کہیں کہیں پر ممکن ہے کہ اس کا نفس بھی دھوکہ دے جائے، دھوکہ دے جائے۔ لہذا ملکہ ہے، لیکن عین ممکن ہے کہیں نہ کہیں یہ دھوکہ کھا جائے۔ لہذا ایک مرحلہ، لہذا آپ دیکھیں کہ بعض پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، آیت اللہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بہک جاتے ہیں۔ کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، صحیح؟ تو یہاں پر اس مرحلے کو توجہ کریے۔ اس کے بعد کی منزل آتی ہے کہ جہاں انسان عقل کے ساتھ اس طریقے سے جڑ جاتا ہے کہ اب ہر قدم عقل کے مطابق ہوتا ہے۔ بہت توجہ، ہر قدم اس کا، یعنی اب ملکے سے زیادہ اوپر کی بات ہے۔
یعنی یہاں پر اس کا نفس اس کو دھوکہ دے ہی نہیں پاتا. ایک منزل یہاں پر آ جاتی ہے عقل کی. ایسا فرد جس کے اندر عقل کی یہ منزل پائی جائے اس کو کہا جاتا ہے عقیل. یعنی کیا؟ یعنی یہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے وقت ہر وقت یہ عقلی طور پر زندگی گزارتا ہے. ہر وقت یہ عقلی طور پر زندگی گزارتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے عقیل. یہ عام لوگوں کی منزل نہیں ہے. یہ منزل اولیاء الہی کی ہے. اولیاء الہی کی ہے. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام جتنے لوگوں کو لے آئے تھے، یہیں پر بات پہلے واضح کر دوں، جناب عقیل امام علی علیہ السلام کے بھائی تھے. ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہاں پر ایک صفت کی بات کر رہا ہوں، ایک خصوصیت کی بات کر رہا ہوں. وہ نام عقیل تھا ان کا، لیکن ایک خصوصیت جس کو کہا جائے عقیل، یعنی ایک انسان ہر لمحے پر زندگی کے عقل کے اعتبار سے فیصلہ کرے اور عقل کے اعتبار سے چلے. ہر اپروچ اس کی انٹلیکچوئل اپروچ ہو. کون سی عقل؟ بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے. کون سی عقل؟ کربلا کے میدان میں جتنے کیریکٹر آپ کو ملیں گے سب کے سب عقیل ہیں. یعنی کیا؟ یعنی سب کے سب عقل اس معیار پر پہنچ چکی ہے کہ عبد بہ الرحمن، کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، واقتصب بہ الجنان، جس کے ذریعے سے وہ جنت کو حاصل کرتے تھے. اس معیار پر عقل پہنچ چکی ہے. اور اب اس کے بعد ایک منزل اور آتی ہے کہ جہاں پر منزل یہ ہوتی ہے، یہیں پر ایک بات اور کہہ دوں آپ کے سامنے. عقیل کا اگر اس کو مؤنث کیا جائے، یعنی کیا؟ یعنی فیمیل ورڈ استعمال کیا جائے فیمیل کے لیے اس لفظ کو، تو عقیلتن استعمال ہوتا ہے. یہ جو تے ہے، گول تے، یہ گول تے جو ہوتی ہے یہ فیمیل کو پریزنٹ کرتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کہیں گے ظالم، تو ظالم یعنی ایک مرد جو ظالم ہو. لیکن ہم کہیں ظالمتن، تو یہ ظالمتن یعنی کیا؟ یعنی ایک عورت جو ظالم ہے، جو ظلم کرنے والی ہے. اسی طریقے سے جب ہم کہہ رہے ہیں عقیل، یعنی وہ فرد جو عقل رکھتا ہو اور عقل سے جڑا ہوا ہو ایک دم. جب ہم کہتے ہیں عقیلتن تو وہ خاتون کہ جو عقل کے معیار پر ہو، یعنی اس کی زندگی ہر لمحہ، اس کی زندگی جو ہے عقل کے اعتبار سے ہو. دیوانوں کے درمیان، بے عقلوں کے درمیان ایک انسان کا عاقل ہونا ایک مرحلہ ہے. لیکن جہاں سب کے سب عقیل ہوں، ان کے درمیان کسی خاتون کا عقیلہ بنی ہاشم ہونا، یہ مرحلہ غور طلب ہے. لیکن بات یہیں پہ آ کے رکتی نہیں ہے. بات یہیں پہ آ کے رکتی نہیں ہے. اگر یہیں پہ بات آ کے رک جاتی تو جتنے شہدائے کربلا تھے اور جناب زینب کا رتبہ ایک ہو جاتا. بات یہیں پہ آ کے نہیں رکتی. آیت اللہ جوادی عاملی یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ جو عقیلہ ہے، لفظ عقیلہ، یہ جو تے پائی جاتی ہے، یہ تے جو ہے فیمیل کو ریپریزنٹ نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ تے علامہ، علامتن میں جو تے آتی ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے. یعنی کیا؟ علم کے درجے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایک عالم ہوتا ہے، حجت الاسلام ہوتا ہے، آیت اللہ ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، جو ہم نے لیولز بنا رکھے ہیں. جو سب سے زیادہ سارے علماء میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے علامتن. یہ کیا ہے؟ علامہ ہے، یعنی ہائیسٹ لیول کے علم پہ ہے. ہائیسٹ لیول کے علم پہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علامہ. جو ہم علامہ علامہ کہتے ہیں یہ ہے. اور بہت معذرت کے ساتھ یہ پاکستان والا علامہ نہیں ہے کہ جو بھی 2 دن جو ہے مجلس پڑھنے لگا وہ علامہ ہو گیا. یہ علامہ حوزے کا علامہ ہے. حوزہ علمیہ میں جو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے علامہ ہے، یعنی علم کے اعلیٰ ترین منزل پر ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں علامہ مجلسی ہائیسٹ لیول پر. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں علامہ بحر العلوم، علامہ حسن زادہ عاملی. ہر ایک کو لقب نہیں ملتا. یہ علامہ کا لقب ہر ایک کو نہیں ملتا.
کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا ایک علم پر پوری طریقے سے مسلط ہوتے ہیں، علمی مباحث پر، ان کو علامہ کہا جاتا ہے۔ ہر ایک کو علامہ نہیں کہا جاتا۔ 2 لفظ پڑھ لینے والے کو علامہ نہیں کہا جاتا، 4 کتاب پڑھ لینے والے کو علامہ نہیں کہا جاتا۔ ہائیسٹ لیول پر یہاں پر آیت اللہ جوادی عاملی فرما رہے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جو عقیلہ کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک فیمیل عورت جو عقل سے کام لیتی ہو، بس نہیں، ہائیسٹ لیول پر جہاں عقل پائی جاتی ہو وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں، وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جناب زینب کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد ہوا ہے اولو ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے جس چیز کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ سب سے پہلے روایت میں ہے، روایت کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں، سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا وہ کیا ہے؟ عقل۔ اس کو عقل اول کہا جاتا ہے، عقل اول یعنی سب سے پہلی مخلوق عقل۔ اور اس کے بعد رسول کی حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، آپ کے ذہنوں میں سوال گونج رہا ہوگا کہ سب سے پہلے تو پیغمبر کو خلق کیا گیا ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے پیغمبر کو خلق کیا گیا ہے، آج مولانا نئی بات بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے عقل کو خلق کیا گیا ہے۔ یہ 2 الگ الگ چیز نہیں ہے، ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، یعنی نور محمد ہی کو عقل اول کہا جاتا ہے، نور محمد ہی کو عقل اول کہا جاتا ہے۔ اور اب اس نور کے انا وعلی من نور واحد، یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک مرحلہ جو ہے مولا کائنات، ایک حصہ جو ہے پیغمبر، اس کے بعد یہ 14 حصوں میں یہی نور واحد ہے، یہی عقل اول ہے جو 14 نظر آتے ہیں، جو 14 نظر آتے ہیں۔ توجہ کی ضرورت ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام عقل اول کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہیں، یعنی جس کو کہا جا سکتا ہے کہ عقل اول ہیں۔ رسول کے بعد، امام علی کے بعد، جناب فاطمہ کے بعد، امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اس معیار پر امام حسین پائے جا رہے ہیں عقل کے، کہ عقل اول کہا جا رہا ہے۔ اور اس طریقے سے کربلا کے پورے میدان کو امام حسین علیہ السلام نے منظم کیا، ایک ایک کردار کو اپنی جگہ پر دکھایا، ایک ایک مرحلے کو طے کیا امام حسین علیہ السلام نے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل اول کے بہترین مصادیق میں سے ایک مصداق جو ہے امام حسین علیہ السلام۔ اب جناب زینب کی فضیلت کو سمجھیے کہ جناب زینب کو کہا جا رہا ہے کہ یہ شریکت الحسین ہیں، یعنی شریکت الحسین یعنی کیا؟ یعنی جس حساب سے کربلا میں امام حسین علیہ السلام ایک ایک منظر کو دیکھتے جاتے تھے، اپنی عقل کے ذریعے سے فیصلہ کرتے جاتے تھے، اسی مرحلے پر جناب زینب ہیں۔ جیسے جیسے حکم امام جو ہے ہوتا جاتا تھا، ویسے ویسے زینب کی عقل بھی اسی چیز کو سمجھتی تھی جو امام کی عقل سمجھتی تھی۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یعنی اب یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب زینب جس چیز کو درک کر رہی ہیں، ابتدائے کربلا سے لے کے مدینے سے لے کے اور انتہائے مدینے تک، مدینے سے مدینے تک کا جو سفر طے کر رہی ہیں، یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا۔ وہ اسپریچل جرنی جس کو جو ہے امام حسین علیہ السلام نے شروع کیا تھا، جناب زینب اسی اسپریچل جرنی کو جو ہے آگے بڑھا رہی ہیں، اسی اسپریچل جرنی کو ایک ایک قدم حسین کے قدم پر رکھتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مصائب میں ہم سنتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ خنجر رکھی گئی تو اس وقت جناب زینب جو ہے تلہ زینبیہ پہ نظر آئیں۔ آپ ذرا تصور کریے، ایک بہن اس منزل پر ہے کہ جہاں پر بھائی کو قتل کیا جا رہا ہے، قاتل جو ہے سینے پہ سوار ہے پوری طریقے سے، اور اس کے بعد ایسے منزل پر امام حسین علیہ السلام ہاتھوں سے اشارہ کر دیں، آنکھ سے اشارہ کر دیں، کہہ دیں بہن چلی جاؤ
اور بہن بھائی کی اطاعت کر کے چلی جاتی ہے. یہ مقام ہے تصور کرنے کا کہ جہاں عام انسان اگر ہو تو اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے. عام انسان ہو اس منظر کو دیکھ لے, بہن اپنی نظروں کے سامنے اگر بھائی کو دیکھ لے قتل ہوتے ہوئے. آپ تصور کریے کہ ایک بہن ہو بھائی کے پاس اور بھائی کو قتل کیا جا رہا ہو. عام حالت میں ایک بہن کیا کردار نبھائے گی؟ لیکن زینب تنہا بہن نہیں ہے. کربلا تنہا بھائی بہن کے رشتے اور رشتوں کو سمجھنے کا نام نہیں ہے. کربلا اس سے ماورا منزل ہے. کربلا عقلی معیار پر ہے. کربلا اطاعت کا نام ہے کہ جہاں بھائی اگر اشارہ کر دے رہا ہے تو عقل اس چیز کو دیکھ رہی ہے جو حسین کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں. لہٰذا اب ضرورت ہے کہ اگر حسین نے کہہ دیا بہن جاؤ تو اب بہن چلی جاتی ہیں. کوئی مقتل, کوئی روایت, کوئی راوی اس بات کو نہیں لکھتا کہ جناب زینب کی کیفیت کیا تھی. تلہ زینبیہ سے جو تلہ زینبیہ سے خیمے تک امام حسین علیہ السلام کے قتل ہونے تک اس راستے کو جو جناب زینب نے طے کیا ہے, کیسے طے کیا ہے؟ کون روایت بتائے گی؟ کون راوی بتائے گا؟ وہ دل کی کیفیت کیا تھی جناب زینب کی؟ کون بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. انسان کے سمجھ سے باہر ہے کہ جناب زینب نے کس طریقے سے اس سفر کو طے کیا ہے. یہ ہر قدم زینب کا کربلا کے میدان میں, ہر قدم جناب زینب کا, یہ جو تلہ زینبیہ سے خیمے کی طرف, یہ ایک جہاد ہے جو جناب زینب نے کیا ہے. ایک جہاد ہے جس کو جناب زینب نے کیا ہے. مکمل طریقے سے جہاد کر رہی ہیں. ایک ایک قدم جو زینب اٹھا رہی ہیں. اور اسی کے بعد اب کربلا کے بعد کی جو منزل ہے وہ اس سے زیادہ سخت منزل, کہ جہاں زینب جو عقل کے اس بلندی پر ہوں, وہ زینب بیردہ, وہ زینب اور ان کے پاس جو ہے چادر نہ ہو, وہ زینب کوفے میں داخل ہوں, اور کوفے میں جب داخل ہوں تو وہ عورتیں ہوں کہ جن کو زینب نے خود قرآن پڑھایا ہو, جن کو زینب نے خود پردہ کرانا سکھایا ہے کہ کیسے پردہ کیا جاتا ہے. آج انہی کے سامنے زینب بیردہ, کوفہ اور زینب کی بیردائی. صرف تصور انسان کر لے جناب زینب کے مقام کو تصور کرتے ہوئے, صرف تصور کر لے تو بس رونے کے لیے یہی اتنا تصور کافی ہے. مرزا شیرازی بہت بڑے, آیت اللہ سبوہ اس بات کو نقل کرتے ہیں, بہت بڑے جو ہے انہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا, حرمت کا, شاعران کے خلاف حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا تھا مرزا شیرازی. ان کا فتویٰ مشہور ہے کہ آج سے جو ہے تمباکو استعمال کرنا حرام ہے. جب برٹش نے ایران پر مسلط ہوئے تھے اور چاہا تھا کہ اس طریقے سے تمباکو کی فیکٹری کھولیں اور اس طریقے سے جو ہے نافذ ہو جائیں, پوری طریقے سے ایران کو اپنے کنٹرول میں لے لیں, تو اس وقت انہوں نے فتویٰ نازل کیا. انہوں نے فتویٰ جو ہے دیا کہ تمباکو آج سے استعمال کرنا حرام ہے. اور جب ان سے شاہ ایران جب اٹھا سو کر, اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اتنی طاقت تھی فتویٰ میں, اتنی طاقت تھی کہ اتنے سال ہو گئے فتویٰ کی طاقت کو دیکھیے, اتنے سال ہو گئے, اس کے باوجود بھی سلمان رشدی کی قتل کا فتویٰ دیا ہے, آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ باقی ہے. اتنی طاقت ہے فتوے میں کہ جناب مرزا شیرازی نے جب جو ہے یہ فتویٰ دیا ہے تو صبح جب اٹھا تو دیکھا کہ عورتیں جو ہیں تمباکو کے چلم جو ہے پھینک رہی ہیں, حقے جو ہے پھینک رہی ہیں. کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہا کہ مرزا شیرازی نے حرام کیا ہے. کہا کس نے حرام کیا ہے؟ کہا اسی نے حرام کیا ہے جس نے مجھ کو تم پر حلال کیا ہے, اسی نے تمباکو کو حرام کیا. یہ ہے طاقت فتوے کی. وہ فرماتے ہیں آیت اللہ سیبوئے کہ مرزا شیرازی جو ہے مجلس ان کے گھر پہ برپا تھی, اور ایک مرتبہ خطیب نے ایک جملہ کہا. کیا جملہ کہا؟ صرف اتنا جملہ شروع کیا تھا کہ دخلت زینب علی ابن زیاد, زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. بس اتنا جملہ کہنا تھا. مرزا شیرازی نے اپنا ماما اتارا,
زمین پر رکھا اور سر کو پیٹنا شروع کر دیا، سر کو پیٹنا شروع کر دیا، اس قدر گریہ کیا، اس قدر گریہ کیا۔ خطیب چاہتا تھا کہ اپنے جملے کو کچھ آگے بڑھائے، مرزا شیرازی نے کہا بس اے خطیب رک جاؤ، بس مصائب کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے کہ زینب جیسی پاک کردار خاتون، زینب جیسی جو ہے طہارتوں میں پلنے والی خاتون ایسے دربار میں داخل ہوتی ہے جو نجس ابن نجس کا دربار ہو، جہاں انسانیت کی کوئی حیثیت نہ ہو، جہاں طہارت نام کی کوئی حیثیت نہ ہو، جہاں طہارت دور دور تک نہ پائی جاتی ہو، وہاں زینب داخل ہو۔ صرف اتنا تصور کافی ہے عزیزو۔ مازنی کہتے ہیں، یحییٰ مازنی امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں ہے، کربلا کے شہیدوں میں یحییٰ مازنی کا ایک نام پایا جاتا ہے۔ یحییٰ مازنی کہتے ہیں کہ مدینے میں میں امام علی کا ہمسایہ رہا کرتا تھا، میں پڑوسی تھا امام علی کا، میں نے کبھی زینب کی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنی، میں نے کبھی زینب کی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنی، میں نے کبھی زینب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد عجیب روایت نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں مازنی کہ جب زینب رات کی تاریکی میں روضہ رسول کی زیارت کو جایا کرتی تھی تو پہلے عباس علمدار دروازہ کھولتے تھے، دروازہ کھولنے کے بعد باہر آتے تھے، دور تک دیکھتے تھے گلی میں کوئی ہے تو نہیں۔ پھر اس کے بعد ایسا منظر تھا کہ علی ابن ابی طالب خود آگے آگے ہوتے تھے، دائیں طرف امام حسن، بائیں طرف امام حسین، پیچھے پیچھے عباس علمدار اس شان کے ساتھ، بیچ میں زینب کبریٰ۔ ارے امام حسن فرماتے ہیں کہ جب ہمارا یہ چھوٹا سا قافلہ روضہ رسول کے پاس جاتا تھا تو ایک مرتبہ میں دیکھتا تھا کہ بابا ایک مرتبہ روضہ رسول میں داخل ہوتے تھے، داخل ہونے کے بعد چراغ کو خاموش کر دیا کرتے تھے۔ امام حسن کہتے میں نے بابا سے پوچھا بابا یہ کام آپ کیوں کرتے ہیں، چراغوں کو کیوں خاموش کرتے ہیں؟ ارے اس وقت میرے بابا نے کہا اے بیٹا حسن، ارے میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بہن کی زینب، تمہاری بہن زینب کی پرچھائی، تمہاری بہن زینب کا کوئی سایہ بھی دیکھ سکے۔ میں کہوں گا یا علی فریاد ہے، ارے وہی زینب، ابن زیاد کا نجس دربار، یزید ملعون کا دربار، کوفہ و شام کا بازار ہے، زینب بے ردا۔